بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی۔ ایران پاکستان اور پاکستانیوں کا کتنا سچا دوست ہے، اس بات کا ثبوت وہ بارہا دے چکا ہے اور ہمیں بارہا مل چکا ہے۔ پہلے کلبھوشن جادیو ایران میں بیٹھ کے پاکستان میں دہشت گردی کراتا رہا، دہشت گردی کا نیٹ ورک چلاتا رہا، حتیٰ کہ اس کو ایران نے ایرانی پاسپورٹ بھی ایک دوسرے نام سے ایشو کر دیا تھا، جس پر وہ خلیجی ممالک میں سفر کرتا تھا اور پاکستان میں دہشت گردی بھی کراتا تھا۔ اور اس کی دہشت گردی کے نتیجے میں بے گناہ ہزاروں پاکستانی شہید ہوئے، جس میں شیعہ بھی تھے اور سنی بھی تھے، کوئی تفریق نہیں تھی، وہ سب کے لیے ہی ایک دہشت گرد تھا۔ اور پاکستان میں دہشت گردی ایران کی مدد سے کرنا اس کا نصب العین تھا۔ ہمارے حساس اداروں نے آخرکار اس کو دبوچا اور اس کو پکڑ کر اس کو اس کے انجام تک پہنچایا اور پاکستان میں دہشت گردی ختم کرائی۔ اس کے بعد ایران پاکستانی نوجوانوں کو لے کر خلیجی ممالک کی بے مقصد جنگ میں جھونکتا رہا۔ وہ یہاں سے نوجوانوں کو روپے اور پیسے کا لالچ دے کر اور ان کے خاندانوں کی کفالت کا بہانہ بنا کر ہزاروں نوجوانوں کو لے گیا اور خلیج کی فرقہ وارانہ بے مقصد جنگ میں ان کو جھونک دیا۔ ہزاروں نوجوان وہاں پہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد جب کرونا آیا تو کرونا کی آڑ میں بہت سارے نوجوانوں کو پاکستان میں واپس دھکیل دیا۔ اور اب کراچی پولیس نے ایک مہلک منشیات کا نیٹ ورک پکڑا ہے، جس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کو ایران میں بیٹھ کے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس منشیات کے نیٹ ورک کے اڈوں سے کرسٹل، آئس، ہیروئن، تریاک جیسے مہلک اور خطرناک نشے فروخت کیے جا رہے تھے شہر میں، بلکہ کیے جا رہے ہیں۔ پولیس نے چھاپہ مار کے اس نیٹ ورک کو پکڑا اور اس کے 2 ملزموں نے انکشاف کیا کہ یہاں پہ جو سرغنہ ہے اس کا بھائی ایران میں بیٹھ کر یہ منشیات وہاں سے اسمگلنگ کر رہا ہے، اور یہ اسمگلر لیاری کے علاقے سے پکڑے گئے۔ منشیات کے اڈوں سے ہونے والی بھاری آمدنی نیٹ ورک کے ذریعے ایران منتقل کی جا رہی ہے۔ گروپ کے بعض سرغنہ ایران کے علاقوں میں شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزم زہیب، جو اس نیٹ ورک کو چلانے والا سب سے بڑا سرغنہ اور ڈان ہے، اور اس کی عرفیت مرچی، اس کی گرفتاری کے لیے پورے شہر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، کیونکہ زہیبی ایران میں موجود گروپ کے سرغنہ اور اپنے بھائی بہادر عرف PMT سے رابطے میں ہے اور بارہا ایران آ جا چکا ہے۔ زہیب کراچی میں ہی روپوش ہے۔ زہیب کی گرفتاری کے بعد ہی پولیس کہہ رہی ہے کہ اصل صورتحال سامنے آئے گی کہ اس میں اور کون کون لوگ شامل ہیں، اور شہر میں چلائے جانے والے منشیات کے اڈوں سے جو بھاری آمدنی ہو رہی ہے وہ ایران کس طرح منتقل کی جا رہی ہے۔ دوسری جو آج بات ہے وہ سندھ کے کچے کے ڈاکوؤں کے بارے میں ہے۔ سندھ کے کچے کے ڈاکوؤں کے با اثر پشت پناہوں کے خلاف پولیس بے بس ہو گئی، جس کے بعد شکارپور میں آپریشن اجلاسوں تک محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ موجودہ نفری اور اس پہ دیگر اخراجات تقریباً 1.5 کروڑ روپے لگ گئے ہیں، لیکن نتیجہ صفر، جبکہ 12 سے 15 روز ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی شروع نہیں ہو سکی اور آپریشن کو معطل کر دیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ اہم ڈاکوؤں کی گرفتاری یا خاتمے کی صورت میں سندھ حکومت کو شکارپور سے مستقبل میں ہونے والے انتخابات کے دوران تیغانی جتوئی اور سبزوئی قبائل کی جانب سے حمایت نہ کرنے اور پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار کو ہر حالت میں ہروانے کی دھمکی دی گئی ہے، اور یہ دھمکی سنتے ہی سندھ حکومت جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، جس کی وجہ سے سندھ حکومت نے آپریشن ہی معطل کر دیا اور جوڑ توڑ کے اندر مصروف ہو گئی، اور کچے کے علاقے کے اطراف سے پولیس کی بھاری نفری کو بھی ہٹا لیا گیا ہے۔ یہ ڈاکو جدید ترین ہیوی ہتھیاروں سے لیس ہیں اور اپنے مورچوں میں محفوظ ہیں، اس لیے سندھ حکومت نے اپنی نشستیں بچانے کے لیے ڈاکوؤں کو مضبوط ہونے کا وقت دے دیا ہے
کہ وہ کچے کے علاقے سے نکل کر دوسرے محفوظ علاقوں میں چلے جائیں، کیونکہ چاول کی فصل تیار ہونے والی ہے، اس کے لیے ڈیموں سے پانی چھوڑ دیا جائے گا جس سے کچے کا علاقہ پانی سے بھر جائے گا۔ اس لیے سندھ حکومت نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ کچے کے علاقے سے نکل کر اپنے محفوظ مقامات پر چلے جائیں اور جو وہاں کے سردار ہیں وہ ان کے پشت پناہی کریں۔ لیکن کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ تو سندھ حکومت کچھ نہ کر سکی، لیکن کراچی کے شہریوں اور تاجروں کے ساتھ انہوں نے وہی کچھ کیا جو وہاں ڈاکوؤں کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، یعنی ڈاکوؤں کا بدلہ انہوں نے کراچی کے شہریوں اور تاجروں سے لیا۔ اس لیے کہ کراچی کے شہریوں اور تاجروں کے ساتھ کوئی قبائلی سردار نہیں ہے ان کی پشت پناہی کرنے کے لیے، اور نہ ہی کراچی سے پی پی کی قومی اسمبلی کی نشستیں جسے بچانے کے لیے وہ دھمکی وغیرہ سے کام آ جائے، جو آج تاجروں نے کراچی کی حکومت کو دی ہے، سندھ گورنمنٹ کو دی ہے دھمکی کہ ہم 8 بجے تک دکانیں کھولیں گے، اس لیے سندھ حکومت کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگے گی اس سے۔ وہ کراچی کے عوام اور تاجروں کو پولیس کے ذریعے کنٹرول کرے گی، وہ ڈاکوؤں کو تو نہیں کر سکی، لیکن کراچی کے عوام اور تاجروں کو ضرور وہ پولیس کے ذریعے کنٹرول کر کے ڈاکوؤں کا بدلہ کراچی کے شہریوں سے لے گی۔ اور تیسری اہم بات، میڈیا کی بنائی ہوئی قوم کی بیٹی ملالہ یوسفزئی نے پاکستان کی اسلام بیزار اور دین بیزار نوجوان نسل کو یہ خوشخبری دی ہے کہ پاکستان میں اگر ان کو مستقبل میں کوئی کردار دیا گیا تو وہ شادی جیسے معزز اور سنت نبوی طریقے کو ختم کر دیں گی، اور انہوں نے نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا ہے کہ ساتھ رہنے کے لیے شادی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ زندگی گزارنے کے لیے اگر کسی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے نکاح نامے پہ بھی کوئی دستخط کیے جائیں، بغیر شادی کے بھی پارٹنرشپ قائم کی جا سکتی ہے، بغیر شادی کے بھی عورت اور آدمی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اور بچے پیدا کر سکتے ہیں، بھلے وہ بچے حرامی کہلائیں، لیکن اس کے لیے کم سے کم لائف پارٹنر کے ایک پارٹنر پہ نہ کوئی بوجھ پڑے گا، نہ ان حرامی بچوں کے لیے اخراجات کا کوئی بوجھ ان پہ ڈالا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملالہ یوسفزئی نے یہ بھی کہا ہے کہ میں شراب خانے میں بھی جاتی ہوں اور اپنے دوستوں کو شراب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں، میں نے ابھی پینی شروع نہیں کی ہے لیکن عنقریب ہو سکتا ہے کہ میں پینی شروع کر دوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسکارف کے بارے میں کہا ہے کہ اسلام میں اسکارف کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انہوں نے تمام اسلامی شعار کا مذاق اڑایا ہے اور نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا ہے۔ غالباً وہ عورت جو مارچ میں ہوا تھا اس میں بھی یہی نعرے لگے تھے کہ نکاح کوئی ضروری نہیں ہے، شادی کوئی ضروری نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے یہ پیغام ایک انگلش رسالے کے ذریعے پہنچایا ہے، واک کے ذریعے، اور ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، ان نوجوان نسل کے لیے جو لاہور کے ایک سینما گھر میں بیٹھ کے رنگ لڑکیاں منا رہے تھے، اب ان کو یہ آزادی ہو جائے گی کہ وہ کہیں بھی کھلے عام زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب پاکستان کے مستقبل کا کردار سنا ہے کہ ملالہ یوسفزئی کو وزیر اعظم بننے کے لیے تربیت کی جا رہی ہے، تو پاکستان کے مستقبل میں ایسے ہی وزیر اعظم رہ گئے ہیں کہ قوم کا بیٹا ہم جنس پرست ہے اور قوم کی بیٹی زنا کی شوقین، اور وہ کہہ رہی ہے کہ شادی کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اور یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ ملالہ کے خود اس وقت کتنے لائف پارٹنر ہیں اور کس کے ساتھ وہ کتنا وقت گزارتی ہیں۔ ویسے بھی وہ لائف پارٹنر رکھنے کی عمر میں تو داخل ہو گئی ہیں اور ان کے بھی اپنے جذبات ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کیونکہ جس معاشرے میں رہتی ہیں وہاں بیک وقت کئی لائف پارٹنر رکھے جا سکتے ہیں، رات کا الگ، دن کا الگ، دوپہر کا الگ، تو ہو سکتا ہے کہ ملالہ یوسفزئی بھی اس بارے میں غور کر رہی ہوں۔ ملالہ یوسفزئی کے اس بیان کے بعد پاکستان میں بہت زیادہ ناگواری کا اظہار کیا جا رہا ہے، علماء کی طرف سے بھی، وکلاء کی طرف سے بھی، عام عوام کی طرف سے بھی، اور اداکاروں کی جانب سے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے ملالہ کے اس بیان کے بعد کہ نکاح ضروری نہیں ہے لائف گزارنے کے لیے، لائف پارٹنر ضروری ہے۔ ہم اس پہ انشاءاللہ تعالی ملالہ پہ ایک مفصل ویڈیو بنائیں گے اور آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ آج تک کے لیے ہماری اتنی باتیں کافی ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا، اور فیس بک پہ بھی ہمیں فالو کیجیے گا ہمارے پیج کو۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم، شکریہ۔